تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ کہف آیات 9 تا 26 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ اسی ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت بھی فرما دی گئی کہ کسی امر میں یوں غیر مشروط وعدہ نہ کر لیا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا۔ اس ہدایت کی ضرورت غالباً یوں پیش آئی کہ اصحاب کہف کے متعلق جب پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کر لیا ہوگا کہ میں اس کا جواب کل دے دوں گا۔ اس قسم کے سوالات جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً کیے جاتے تھے۔ اس وجہ سے فطری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ ان کا جواب جلد دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی رہنمائی کے بھروسے پر وعدہ کر بیٹھے۔ جہاں تک جواب جلد دینے کی خواہش کا تعلق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اپنی دعوت کی سربلندی کی جو شدید آرزو تھی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ معترضین و مخالفین کے ہر سوال و اعتراض کا جواب فوراً دے دیا جائے تاکہ اپنی طرف سے ان کے لیے قبول حق میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ لیکن اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی تھا جو نظر انداز ہو گیا، وہ یہ کہ بسا اوقات حکمت الہی کا تقاضا کسی سوال سے متعلق یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جائے، یا جواب تو دیا جائے لیکن فوراً نہ دیا جائے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ وحی کے بھروسے پر کوئی غیر مشروط وعدہ کر بیٹھیں، بلکہ ان کو ہر وعدہ خدا کی مشیت کی شرط کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اگر کبھی بھول چوک ہو جائے تو یاد آنے پر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اور جن سے وعدہ ہوا ہے ان کو کہنا چاہیے کہ کیا عجب کہ میرا رب موعودہ مدت سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ آیت 22 سے جو جملہ معترضہ شروع ہوا تھا وہ آیت 24 پر ختم ہوا۔ اب یہ آیت انہی اقوال سے متعلق ہے جو اوپر اصحاب کہف کی تعداد سے متعلق نقل ہوئے، یعنی جس طرح وہ ان کی تعداد کے بارے میں یہ کہیں گے، اسی طرح غار میں ان کی مدت قیام سے متعلق دعویٰ کریں گے کہ وہ غار میں 300 سال اور مزید برآں 9 سال رہے۔ عام طور پر لوگوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کی مدت قیام کے باب میں قرآن نے کوئی قطعی بات نہیں کی ہے۔ آیت 11 میں سنین عددہ کے الفاظ آئے ہیں، وہ اس بات پر تو ضرور دلیل ہیں کہ یہ لوگ غار میں کئی سال رہے، لیکن 309 سال کی مدت کی تعبیر کے لیے عربیت کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ الفاظ بالکل ناموزوں ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا اس بات سے بالکل ابا کرتی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے کہ وہ 309 سال غار میں رہے تو پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان کی مدت قیام کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں اس تعویل میں منفرد ہوں، متعدد دوسرے ائمہ تفسیر کی رائے بھی یہی ہے۔ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰہِ قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دلوایا گیا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کی تعداد سے متعلق ان کے اندازے بالکل اٹکل پچھو ہیں، اسی طرح غار میں ان کی مدت قیام کے بارے میں بھی ان کا اندازہ بالکل غلط ہے۔ ان کو بتا دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کتنی مدت غار میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، ان لوگوں کے خیال کی نفی کر رہا ہے جو وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ الآیہ کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے
ان کی مدت قیام کی خبر ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے معنی بعد یہ کہنے کی کوئی مناسب محل نہیں تھا کہ اللہ ہی ان کی مدت قیام کا بہتر علم رکھنے والا ہے۔ یہاں زبان کا یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ بات اللہ کی طرف سے خبر کے مفہوم میں ہوتی تو کلام کا آغاز حرف عطف سے نہ ہوتا بلکہ حرف عطف کے بغیر ہوتا۔ حرف عطف اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ یہ انہی بے سراپا باتوں کے تحت ہے اور جو لوگ ان کی طرف سے اوپر نقل ہوئی ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوسروں کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے بتایا، باقی سب تو یابس کا مجموعہ ہے۔ اس کی حیثیت یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کا مذاق اڑائے۔ آج انسان نے زمین کی تہوں کو الٹ پلٹ کر معلومات کا جو ذخیرہ جمع کیا ہے اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن کے بیان کردہ حقائق کے مقابل میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ ابصر بہ واسمع، یہ مبالغہ اور غایت درجہ تعریف کا اسلوب بیان ہے، یعنی کیا کہنے ہیں اس دیکھنے اور سننے کے، وہ بہت ہی خوب دیکھنے اور سننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کوئی بات اور کوئی چیز بھی اس کے احاطۂ سمع و بصر سے باہر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب اس علیم و خبیر نے یہ سوال کا جواب دے دیا تو اب اس سے زیادہ جاننے والا کون ہے کہ اس سے رجوع کرنے کی ضرورت باقی رہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ جب بات اللہ تعالیٰ کے احاطۂ علم تک پہنچ گئی تو یہیں سے اس کے تمام شرکاء و شفعاء کی نفی کے لیے راہ صاف ہو گئی کہ جو خود ہر بات سے سب سے زیادہ آگاہ ہے، اس کے مقابل اگر لوگوں نے کچھ کارساز و مددگار سے اپنے لیے فرض کر رکھے ہیں تو وہ ذرہ برابر بھی مدد کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کامل اور سب سے مستغنی ہے، وہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔